السلام علیکم۔ میں اس وقت اپنی شادی کا البم دیکھ رہا تھا۔ شادی کے البم میں نسیم بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی شریک حیات کا جو تصور سوچا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس سے شادی بھی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں برادری میں شادی کرنے کا رواج ہے۔ جو برادری سے باہر شادی کر لے اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ نسیم کا تعلق ہماری برادری سے نہیں تھا۔ میں ان تصاویر کو دیکھ کر تصور میں دوبارہ سے شادی والے دن میں پہنچ گیا تھا۔ سب گھر والے اور رشتہ دار شادی کے تقریب میں موجود تھے۔ میرے دوست بھی میرے ارد گرد بیٹھے مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور میری قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ اتنی خوبصورت بیوی مجھے مل رہی ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہا تھا کہ مجھے تصور سے زیادہ حسین بیوی مل رہی تھی۔ یار تم نے بہت اچھی جگہ ہاتھ مارا ہے۔ ظہیر نے میرے کندھے پر اپنے ہاتھ کا زور دیا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بھائی اپنی اپنی قسمت ہے، ظہیر نے زوردار کہکا لگایا۔ اس نے یہ جملہ جان بوجھ کر ادا کیا تھا کیونکہ ظہیر کی بیوی واجبی صورت کی مالک تھی، جبکہ ظہیر ایک خوبصورت سمارٹ نوجوان تھا۔ جب وہ دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تو دونوں کی جوڑی بے جوڑی سی لگتی تھی۔ ہاتھ ہلکا رکھو، ہر وقت اس کا مذاق مت اڑایا کرو، میں نے ہلکے سے ظہیر کے کان میں کہا۔ میری بات پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس وقت نصیب کی بہنیں اور کزن دودھ کا گلاس لے کر آئیں۔ گلاس دیکھ کر میں اور میرے دوست چونکہ ظہیر مسکرایا اور زور سے بولا، دیکھو کس پیار سے دودھ کا گلاس لے کر آئی ہیں، اور تم لوگ ایسے سوچ رہے ہو کہ جیسے دودھ میں زہر ملا کر لائی ہیں۔ لو سب سے پہلے میں دودھ پی لیتا ہوں۔ ظہیر نے گلاس اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ اس کے دودھ پینے پر میری اور ظہیر کی ہمت بھی بڑھی اور ہم نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا۔ گلاس خالی کر کے ان کے حوالے کر دینے پر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹی تو میں نے ظہیر کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ جب دودھ پیا ہے تو انہیں دودھ پلائی بھی دینا پڑے گی، ظہیر نے کہا۔ کیوں بھائی، یہ صحیح کہہ رہا ہے، ظہیر نے ان سے ہمت کر کے پوچھا۔ 2000 روپے دینے پڑیں گے، ایک لڑکی بولی۔ ارے باپ رے باپ، یہ رقم بہت زیادہ ہے، کچھ رعایت کرو۔ کیوں 2000 روپے زیادہ ہیں؟ دوسری بولی۔ ہاں بہت زیادہ ہیں، ابھی جوتے چھپائی کی رسم بھی باقی ہے، ظہیر نے کہا۔ ٹھیک ہے 100 روپے کم دے دو، تیسری لڑکی چہکی۔ یہ تو تم نے بہت بڑی رعایت کر دی ہے، ظہیر نے کہکا لگایا۔ ہاں انہوں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی ہے، ظہیر نے کہا۔ اس کی بات پر لڑکیوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا 1500 روپے دے دو، پہلی لڑکی بولی۔ نہ تمہاری بات نہ ہماری بات، 1000 روپے لے لو، ظہیر نے چہکتے ہوئے کہا۔ ظہیر کی بات پر لڑکیاں سوچ میں پڑ گئی اور پھر مان گئی۔ ظہیر نے اس وقت 1000 روپے کا نوٹ لڑکیوں کے حوالے کر دیا اور خوشی خوشی چلی گئی۔ 1000 روپے میں بھی یہ دودھ مہنگا ہے، میں نے ظہیر کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ خاص دودھ ہے جو لڑکیوں نے پیش کیا۔ جو دودھ ہم خریدتے ہیں وہ عام دودھ ہوتا ہے، ظہیر نے کہا۔ اس کے پینے سے کچھ ہوگا تو نہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ ہم ہیں، ظہیر نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ امی جان کی چیخنے کی آواز پر میں ماضی سے دوبارہ حال میں لوٹ آیا اور تیزی سے امی جان کے کمرے میں گیا۔ ابو بھی پریشانی کے عالم میں کمرے میں کھڑے تھے۔ کیا ہوا ابو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہاری امی خواب میں ڈر گئی ہیں۔ خواب میں ڈر گئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہی خواب نظر آیا تھا کہ ایک خوفناک شکل کی عورت اس کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ تمہاری امی کا گلا گھونٹ دینا چاہتی ہے۔ ابو اب ہر صورت امی جان کو کسی اچھے عامل کو دکھانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ خواب اب انہیں باقاعدگی سے آنے لگے ہیں۔ اکثر انہیں اکیلے میں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شے ہے جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ کاشف بیٹے، میں نے پہلے ہی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن مسلسل اس طرح خواب میں ڈرنا اور اکیلے میں کسی شے کی موجودگی کا احساس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے اور تمہاری امی کو کسی عامل کو دکھانا ضروری ہو گیا ہے، ابو نے کہا۔ جی ابو، اس معاملے میں کوئی سستی نہ کریں، میں نے کہا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ شادی کی تصویر کا البم بیڈ پر پڑا تھا، اسے میں نے ایک بار پھر اٹھا لیا۔ دلہن کے لباس میں نسیم بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، بالکل چینی گڑیا محسوس ہو رہی تھی۔ رنگ بھی اس کا دودھانی تھا جو اس کی حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ نسیم سے دوستی بھی ایک اتفاق تھا۔ ایک دن میں گھر میں فارغ بیٹھا تھا، مجھے بیٹھے بیٹھے بوریت کا احساس ہونے لگا تو میں نے چند SMS بنائے اور اپنے دوستوں کو بھیج دیے۔ SMS کیے مجھے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک SMS آیا۔ آپ کون ہیں؟ میں یہ پڑھ کر چونکا، وہ نمبر بھی نیا تھا۔
میں نے جواب میں لکھ دیا آپ کون ہیں اور مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کون؟ جواب میں پھر SMS آیا جس میں لکھا تھا آپ نے چند SMS مجھے کیے ہیں اس لیے پوچھا ہے۔ میں نے SMS پڑھ کر اپنے موبائل کو چیک کیا۔ بھیجے گئے SMS میں ایک نمبر وہی تھا جس سے مجھے SMS آیا تھا۔ جب میں نے نمبر کو غور سے دیکھا تو احساس ہوا جلد بازی میں ضمیر کے موبائل نمبر کے آخر کے 2 نمبروں میں بٹن غلط دب گئے تھے، جس سے SMS ضمیر کے بجائے غلط جگہ چلا گیا تھا۔ غلطی کا احساس ہونے پر میں نے فوری طور پر معذرت کا SMS کر دیا۔ جواب میں پھر میسج آ گیا، ویسے آپ کے SMS اچھے تھے اسی لیے مجھے پسند آئے ہیں۔ یہ پڑھ کر میں زیر لب مسکرا دیا۔ اس دن کے بعد مجھے جو اچھے SMS دوستوں کی جانب سے ملتے وہ میں اس نمبر پر بھیج دیتا اور جواب میں دوسری طرف سے شکریہ ادا کیا جاتا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے تھے، نہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے جاننے کی کوشش کی گئی۔ ایک روز ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کال کر کے دیکھوں کہ جسے میں SMS کرتا ہوں وہ کون ہے۔ کال کرنے پر ایک بہت ہی خوبصورت آواز میرے کانوں میں آئی، آخر آپ نے مجھے کال کر ہی لی۔ اس کی آواز سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے کہا ہاں، میں نے سوچا جس کو میں SMS کرتا ہوں اس کی آواز سن لوں۔ پھر کیسی لگی میری آواز؟ دوسری طرف سے آواز آئی، آواز بہت اچھی ہے۔ کاش آواز کی طرح چہرہ بھی اچھا ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، چہرہ دیکھنے پر ہی پتہ چلے گا۔ پھر کب چہرہ دکھاؤ گی؟ میں نے کہا جب تمہیں فرصت ملے آ کر دیکھ لینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کہاں دیکھ لوں؟ ریسٹورنٹ ہی ٹھیک رہے گا، میں جلدی سے بولا۔ پھر جب تمہارا دل کرے ملاقات کا وقت طے کر لینا، لیکن ملاقات کا وقت دوپہر 1 سے 2 بجے کے دوران رکھنا، کیونکہ صبح میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں اور گھر جانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرتی ہوں۔ شام میں بچے ٹیوشن پڑھنے آ جاتے ہیں۔ بڑی مصروف زندگی گزار رہی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، ابو کی کمائی میں پورا نہیں ہوتا۔ میں میرا بھائی نوید بھی کام کرتے ہیں جب کہیں جا کر گزارا ہوتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بہت ہی مختصر 4 لفظوں پر مشتمل ہے، مجھے نسیم کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا نام ہے اور مجھے کاشف کہتے ہیں۔ تمہارا نام بھی اچھا ہے، تمہارے SMS کی طرح۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے تم میرے SMS سے بہت متاثر ہو۔ میں نے کہا ہاں، SMS سے انسان کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس سوچ اور کردار کا مالک ہے۔ وہ بولی، میرے SMS تمہیں اچھے لگتے ہیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ 2-3 دن کے اندر ملاقات کا وقت بتا دوں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ نسیم سے بات کرنے پر میرے دل میں بڑی خوشی سی محسوس ہوئی۔ اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ رات بھی بہت اچھی گزری۔ رات بھر میں اسے خواب میں دیکھتا رہا۔ وہ مجھے بہت حسین لگ رہی تھی۔ 2-3 دن کیسے گزری میں ہی جانتا ہوں۔ ایک دن پہاڑ محسوس ہوا تھا۔ مقررہ دن وہ ملاقات کے لیے ہوٹل پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، اسی لیے طے ہوا تھا کہ ہم صبح جو لباس پہنے اس کی تفصیل SMS کر دیں۔ اس لیے وہ میری ٹیبل کی طرف ایسے آ گئی تھی جیسے بہت پہلے سے جانتی ہو، اور میں بھی اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ وہی نسیم ہے۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ وہ میری طرف جھکتے ہوئے بولی، میں ابھی آیا ہوں۔ میں نے صاف جھوٹ بولا۔ میں حالانکہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ رات بھر مجھے نسیم سے ملاقات کرنے کا اشتیاق وقت سے پہلے ہوٹل لے آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ لیٹ ہو گئی ہوں، کہیں تم میرا انتظار کر کے بیزار نہ ہو گئے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، انتظار میں بھی ایک لذت ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو کسی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی کسی اور کے انتظار کا تجربہ کر چکے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بے وقوفی پر گھبرا گیا۔ انجانے میں نے یہ بات کہہ دی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مجھے اپنی بات کو سنبھالنا تھا، اس لیے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ارے اس طرح گھبرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہو؟ نسیم بولی، یقین کرو میری زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو۔ اس سے پہلے میں نے کسی لڑکی کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا۔ میں نے وضاحت کی، میں ایسے ہی مذاق کر رہی تھی اور تم سنجیدہ ہو گئے ہو۔ میں نے یقین کر لیا ہے کہ تم نے کسی لڑکی کا انتظار نہیں کیا۔ بس وہ مسکرائی۔ نسیم کے اس طرح کہنے پر مجھے کس قدر سکون ملا اور میرے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ 1 گھنٹے تک ہم ہوٹل میں بیٹھے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے اور پھر وہ اپنے اور میں اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ اسی دن ملاقات کرنے سے پھر ملاقاتوں کا سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا۔
ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے اور پھر ہم شادی کے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ اگرچہ میری والدہ نسیم سے میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کسی امیر گھرانے میں ہو جو مجھے کاروبار میں سپورٹ کرے اور میں مالی طور پر مستحکم زندگی گزار سکوں۔ اس کے برعکس میں رومان پر وراثت ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری بیوی خوبصورت ہو اور رومانی باتوں میں میرا بھرپور ساتھ دے۔ نسیم کی صورت میں ایسی شریک حیات مل گئی تھی۔ نسیم کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس بنا پر گھر میں اکثر ساس بہو میں معمولی باتوں پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ میں جب گھر آتا نسیم کا منہ پھلا ہوتا تو میں اسے سمجھاتا، نسیم تم وقت کی نزاکت کو سمجھا کرو، تم اس گھر میں نئی ہو اس لیے امی جان اور تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں کچھ وقت ضرور لگے گا، لیکن جب تم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گی پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ میرے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی اور اس کا موڈ پھر سے خوشگوار ہو جاتا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہونا تقریباً ختم ہو ہی گیا تھا۔ اس میں زیادہ اہم کردار نسیم کا ہی تھا جو برداشت کا بہت زبردست مادہ رکھتی تھی۔ گھر کا ماحول خوشگوار ہو جانے پر میں بہت خوش تھا کہ نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ ایک روز دوپہر کے وقت امی جان کمرے میں سو رہی تھی اور نسیم کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ نسیم کے چیخنے چلانے پر امی جان کی آنکھ کھل گئی، مگر اس وقت تک نسیم کا جسم 70% جل چکا تھا۔ پڑوسیوں کی مدد سے نسیم کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ موبائل کے ذریعے مجھے ہسپتال ہی بلا لیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طرح نسیم کی جان بچ جائے، مگر یہ ممکن نہ رہا تھا۔ اس نے ہسپتال ہی میں دم توڑ دیا تھا۔ میں کئی ماہ تک اس صدمے کو نہیں بھلا سکا تھا۔ جب بھی تنہائی میسر آتی میری آنکھوں کے سامنے اسپتال میں نسیم کے دم توڑنے کا منظر آ جاتا۔ میں ابھی نسیم کا غم بھلا نہیں سکا تھا۔ امی جان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی شے ہے جو ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگی ہے۔ خواب میں بھی اکثر انہیں ایک عورت جس کے چہرے پر بال بکھرے ہوتے ہیں وہ انہیں ڈراتی ہے۔ نہ ڈرنے پر وہ زور سے ان کا گلا دبا دیتی ہے۔ ابا جان نے اپنے واقف کار ایک عامل جمشید کو دکھایا اور عامل جمشید نے بتایا کہ ان پر کسی روح کا سایہ ہے جو امی جان کو ہر وقت خوف میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ علاج کے ذریعے ہی اس روح سے نجات مل سکتی ہے۔ ابھی امی جان کا علاج شروع ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ امی جان سوتے میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ خوف سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ اور میں دونوں گھبرا گئے۔ امی کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جواب دینے کے بجائے وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹی امی کو پانی پلاؤ، ابو نے کہا۔ ہاں، یہ کہتے ہوئے میں نے جگ سے ایک گلاس پانی بھرا اور امی کی طرف بڑھایا، جیسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ خاصی دیر تک وہ گمسم رہی، پھر کہیں جا کر وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئی۔ اس عورت نے دھمکی دی ہے کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ ابو نے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں سسکتی تڑپتی رہوں، زندہ رہوں لیکن ہر وقت خوف زدہ رہوں، کسی پر مجھے چین نہ آئے۔ امی جان نے بتایا، بیگم تمہیں اس روح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ عامل جمشید ہمیشہ کے لیے اس روح سے تمہیں چھٹکارا دلا دیں گے، ابو نے کہا۔ وہ ہمیشہ اپنا چہرہ بالوں میں چھپا کر رکھتی تھی، آج اس نے اپنا چہرہ دکھا دیا۔ اوہ میرے خدا، کس قدر خوفناک چہرہ تھا! چہرہ دیکھتے ہی دل دہل گیا۔ امی جان نے یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابا جان، عامل جمشید کو اس روح کی دھمکی دینے کے بارے میں ضرور بتانا، میں نے کہا۔ ہاں، تم بے فکر رہو بیٹے، میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے عامل صاحب کے پاس جاؤں گا، ابو نے مجھے یقین دہانی کرائی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا یہ اطمینان عارضی تھا کیونکہ اب اس روح نے امی کو دن میں بھی ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ حقیقت میں بھی امی جان کو نظر آنے لگی تھی۔ اس نئی صورتحال میں ابو اور میں دونوں ہی فکر مند ہو گئے تھے۔ عامل جمشید سے امی جان کا علاج چل رہا تھا اور انہوں نے ہمیں بھرپور یقین دلایا تھا کہ امی جان کو اس روح سے نجات مل جائے گی، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے نجات ملے گی۔ اس روح نے بہت زیادہ امی جان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ امی جان کی طبیعت زیادہ خراب رہنے پر ابو کا مجھ پر دوسری شادی کرنے کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔
اتوار کے دن ابو میرے کمرے میں آئے اور سمجھانے کی غرض سے بولے، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری والدہ کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ایسے میں کسی کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ پھوپھی نگہت کو چند دن کے لیے بلا لیتے ہیں۔ میں نے تجویز دی، چند دن کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ اس گھر میں ایک عورت کا مستقل رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے، تمہاری شادی کرنے ہی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ابو نے کہا۔ ابو جان میں کیا کروں؟ میرے ذہن سے نسیم کی یادیں چپک کر رہ گئی ہیں، میں جتنا اس کو بھلانا چاہتا ہوں وہ مجھے اتنا یاد آتی ہے۔ میں نے کہا، تم جب تک شادی نہیں کر لو گے یادیں بھلانا بھی چاہو گے تو بھلا نہ سکو گے، اس لیے اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم شادی کر لو۔ میں اس بارے میں سوچوں گا، میں نے جواب دیا۔ سوچنے کا وقت گزر گیا ہے، اب تمہیں عمل کرنا ہے۔ ابو نے یہ بات اس طرح سے کہی تھی جیسے وہ مجھے حکم دے رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میری نظریں جھکانے کو انہوں نے میری رضامندی سمجھا اور میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ میں ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ امی کی زوردار چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی صحن میں گرا ہو۔ میں لپک کر وہاں پہنچا۔ امی جان سیڑھیوں سے بری طرح لڑکتی ہوئی نیچے گری تھی، ان کا پورا چہرہ لہو لہن ہو رہا تھا، جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ابو بھی ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کاشف بیٹی، مجھے نسیم نے بہت زور سے دھکا دیا تھا۔ امی جان کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ میں نسیم کے نام پر بری طرح چونکا۔ ہاں بیٹی، وہ نسیم ہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے امی جان بے ہوش ہو گئی۔ ہم امی جان کو ہسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹرز نے مرہم پٹی کر کے بہتا خون بند کر دیا تھا، وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ امی جان کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ امی کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے، اس لیے ان کا فوری طور پر ہوش میں آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ ہوش میں آتے ہی کومے میں نہ چلی جائے۔ ڈاکٹرز کی یہ بات سن کر ہم دونوں باپ بیٹے فکر مند ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ امی جان کی اس بات نے بھی مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا کہ نسیم نے امی جان کو دھکا دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص مر چکا ہو، پھر وہ کس طرح سے ایک زندہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ بات ایک معمہ کی طرح تھی جو امی جان کے ہوش میں آنے پر ہی حل ہو سکتا تھا۔ ایک ہفتہ مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد امی ہوش میں آ ہی گئی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ خاصی دیر مجھے ایسے گھورتی رہی کہ جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں اور پہچان نہیں پا رہی ہوں۔ میں بھی ان کے پاس چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر انہوں نے خود ہی رونا شروع کر دیا۔ امی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو کاشف بیٹے، وہ ملک ملک کر رو رہی تھی۔ کیا بات ہے امی، مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں بہت گنہگار ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ امی کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم سے سخت نفرت تھی۔ میں نے تمہارے سنہرے مستقبل کا جو خواب دیکھا تھا وہ نسیم کے گھر آ جانے سے چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ تمہارے ابا جان کی اس شادی میں مرضی شامل تھی اور میں ان کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ نسیم کو تمہاری زندگی سے کس طرح دور کر دوں۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن نسیم کو کچن میں کھانا پکاتے ہوئے نہ جانے کیسے چکر آ گیا اور وہ چکر کھا کر فرش پر گر پڑی۔ نسیم کے گرنے کی آواز پر میں لپک کر کچن میں گئی جہاں نسیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور خود کمرے میں آ گئی۔ اس کے خوب شور مچانے پر بھی میں کچن میں نہیں گئی۔ کچن میں جلتے ہوئے نسیم کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نتیجے میں اس کا 70% جسم جل گیا تھا۔ محلے والے نسیم کی چیخ و پکار سن کر گھر میں داخل ہوئے۔ تب میں لپٹ کر صحن میں گئی اور محلے والوں کے سامنے ایسے بن گئی کہ میں سو رہی تھی اور نسیم کی چیخ و پکار سن کر ابھی بیدار ہو گئی ہوں۔ میں نسیم کے پاس موجود نہیں تھی، اس لیے محلے والوں کو بھی یقین آ گیا کہ نسیم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے جل گئی ہے۔ نسیم کے انتقال ہو جانے پر وہ مجھے خواب میں آ کر ڈرانے لگتی تھی۔ دن میں چلتے پھرتے بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ نسیم میرے آس پاس موجود ہے۔ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، پھر بھی خواب میں آ کر ڈرانے لگتی تھی۔ جب عامر جمشید سے علاج کی باتیں ہونے لگی تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ میرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نسیم سے خوف زدہ تھی، اس لیے میری خواہش تھی کہ کس طرح نسیم سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ وہ مر کر بھی مجھے اپنی صورت دکھاتی رہتی تھی اور مجھے اس کی صورت دیکھنا گوارا نہ تھا۔ عامر جمشید سے میرا روحانی علاج ہونے پر نسیم کی روح کو شدید غصہ آ گیا۔ واقعہ والے دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری چٹیا کو زور سے کھینچا ہو۔
میں نے پلٹ کر دیکھا، نسیم کو وہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں ابھی نیچے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اپنا روحانی علاج مت کرا، مگر تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تو سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے تجھے جلا کر مار ڈالا، مگر تو پھر بھی میرا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ میں ضرور اپنا روحانی علاج کراؤں گی تاکہ تو چڑیل کا منحوس چہرہ دیکھنے سے نجات مل جائے، میں نے غصے سے کہا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو اس طرح سخت لہجے سے میں نے اس سے بات کی۔ میری بات پر وہ چراغ پو ہو گئی۔ تو زندہ رہے گی تب نہ علاج کرائیں گی، میں تجھے اس قابل چھوڑوں گی ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تو وہ بھی میرے پیچھے دوڑی۔ میں نے جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم رکھا، اس نے زور سے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ میرے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی جان کا یہ انکشاف مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا۔ میری بیوی نسیم کی قاتل کوئی اور نہیں، میری امی تھی۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خونی انکشاف کو سن کر ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں ان کے بیڈ سے ہٹ کر دور ہو گیا۔ میں نے غصے سے اپنی انگلیاں بھینچی ہوئی تھی۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ میں اسپتال سے باہر نکل گیا۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر یوں ہی مختلف شاہراہ پر چلتا رہا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے آگے نسیم کا معصوم سا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ کس قدر اسے جلنے پر تکلیف ہوئی ہوگی۔ کاش اس روز میں گھر پر ہوتا، میں کبھی بھی نسیم کو جلنے نہیں دیتا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں واپس اسپتال آ گیا۔ ابو ایک طرف اداس کھڑے تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ بڑی اداسی سے بولے، بیٹا تمہاری امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ کیسے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کچھ دیر قبل ان کی طبیعت اچانک پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز انہیں ایمرجنسی روم میں لے گئے تھے، مگر ان کو بچانے میں ناکام رہے اور وہ انتقال کر گئی۔ ایمبولینس کا انتظام ہو گیا ہے، اب انہیں گھر لے کر جا رہے ہیں۔ تم حوصلہ رکھو اور ہمت سے کام لو۔ امی جان کے انتقال پر مجھے یہ دوسرا ہچکا لگا تھا۔ پہلے ان کے انکشاف سے لگا تھا۔ ایمبولینس میں امی جان کی لاش رکھ دی گئی تھی۔ میں بھی ابو کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ امی جان نسیم کی قاتل تھی اور نسیم کی روح نے اپنے قتل کا انتقام لے لیا تھا۔